إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماں و بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، عظمت و جلالت، شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، اس دن کو یاد کرو۔ کون سا دن ہے مراد؟ قیامت کا دن، روز محشر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دن، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح ہم کتابوں کے اوراق کو لپیٹتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح رجسٹر کے اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی دوبارہ ہم سب کو اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے، اور اس کو ہم کر کے ہی رہیں گے، یعنی اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے۔ دوستو، اس آیت کو عنوان بنا کر کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ بارہا ہم احادیث اور قرآن کی آیات میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کس حال میں آئے گا، کس حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بات مشترکہ ہے، ملی جلی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر جو کہا کہ ہم ساری انسانیت کو ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے پہلی دفعہ ہم نے ان کو کیا کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ انسان کی تخلیق کی شروعات وہ کیسی ہے؟ ننگی ہے،
کچھ بھی بدن کے اوپر کپڑا وپڑا نہیں رہتا، ننگا بدن اور ننگا پیر۔ اسی طرح کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غیر مختون، ختنہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ساری انسانیت کو، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی طرح سے پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے یحشر الناس، انسان حشر کے دن اٹھایا جائے گا، کیسے؟ حفاتن، حفاتن کیا مطلب ہے؟ ننگا بدن، عوراتن ننگے پیر، غرلا کیا مطلب ہے اس کا؟ غیر مختون، ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، راویہ ہیں اس حدیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو سوال کر بیٹھیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت جب ننگی ہوگی، ننگی اٹھائی جائے گی، تب تو معاملہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سب دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ سن لے، الامر اشد من ذلک، معاملہ ایسا سخت ہوگا جو تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی نجات کی فکر ہوگی، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھنے کی وہاں پر طاقت نہیں رکھے گا، دیکھ نہیں سکے گا۔ اور ایک بات طے ہے کہ انسان کی جس طرح موت ہوتی ہے ایسے ہی انسان اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں یبعث الناس یا یبعث کل عبد، ہر بندہ اٹھا دیا جائے گا کل قیامت کے دن، کیسے؟ علی ما مات علیہ، جس حالت میں اس کی موت آئی ہوگی۔ لہٰذا ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری موت ایسی حالت میں آئے کہ جس حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہو، یعنی اللہ کو راضی کرتے اس دنیا سے جانے والے بنے۔ آج کے خطبے میں یہی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ انسان برائی کرتے مرے گا اس کی کیا حالت ہوگی، اور اچھائی کرتے مرے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، انسان جیسے جیے گا ویسے مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ صاف بات ہے، اچھائی کرتے مرا، اللہ کے ذکر کے ساتھ مرا، اللہ کی یاد میں مرا، آخرت کی فکر میں مرا، ویسے ہی اس کا حشر ہوگا۔ اور دنیا دنیا کرتے مر گیا، دنیا کے دھوکے میں آتے ہوئے، آخرت کو بھلاتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے مر گیا تو اس کی حالت بھی ویسے ہی ہوگی۔ تو کچھ اچھے لوگوں کے نظارے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کو احادیث بیان کرتی ہیں اچھوں کے تعلق سے، اور کچھ بروں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست سے ہماری نجات کرے اور ہم کو دور رکھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھے لوگوں کی تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے زخمی حالت میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ زخمی حالت میں آئیں گے، زخم ان کا تازہ ہوگا، خون ان کے زخم سے بہہ رہا ہوگا، ایسا لگتا ہوگا کہ ابھی ابھی ان کے اوپر کسی نے وار کیا ہو اور خون بڑی زوروں سے ٹپکتا ہوگا۔ سوال کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے، کس کی جماعت ہوگی وہ کہ ایسے خون میں لت پت اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں؟ شہداء ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان کو یا اپنے جان کے نذرانے کو اللہ کے سامنے کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ اب وہ اٹھیں گے تو ان کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے خون سے مشک کی خوشبو آئے گی۔
مشک کی خوشبو آئے گی۔ کیسے خوش قسمت ہیں، قرآن کس طرح نقشہ کھینچتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے بارے میں یہ ہرگز مت گمان کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ کے دین کی خاطر مارے گئے، امواتا کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، کیسی کیفیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک ان کے لیے عزت ہوگی، یہ اعزاز ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، یہ میں خالی اچھوں کے تعلق سے بیان کروں، کچھ لوگ آئیں گے، کیا کہتے ہوئے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گواہی دیتے ہیں کیسے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم، اللہ حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمام قسم کی تعریفیں نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، بادشاہی تیری، ملک تیرا، ساری چیزیں تیرے ماتحت، تو بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس طرح یہ جملہ کہتے ہوئے کل اٹھیں گے۔ آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے مراد کون ہے، کون ہیں، جو حج کے ارادے سے جاتے ہیں، جو عمرہ کے ارادے سے جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے یا کسی ذریعے سے ان کی ایسے وقت پر موت ہو جاتی ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتے یا عمرہ ان کا ہو نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ وہ گواہی دیتے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ دلیل کیا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہو گیا، ان کی اونٹنی نے ان کو مار دیا، یہ حدیث اس سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہے نا، ایسی زوروں سے مار دیا، دھکا دے دیا کہ ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو ان کے کپڑے میں ہی کیا کرنا ہے، کفن دینا ہے، جو دو ان کے کپڑے تھے، ورنہ عام طور پر کتنے کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے، 3 کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی 2 چادر میں ہی ان کو کیا کر دو، کفن دے دو۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا سر کھلا ہونا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ انسان حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے گیا اور حج نہیں کر پایا، عمرہ نہیں کر پایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے ہی اٹھے گا، جیسا میں نے شروع میں کہا نا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وہ انسان کیسے اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اچھے لوگوں کا بیان کرتے فرمایا مؤذنین کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے، جو مسجدوں کے اندر اذان دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں زور زور سے پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے ان کی بھی کیسی عزت ہوگی، ان کا بھی کیسے اکرام ہوگا۔ ایسے مؤذن بولے تو انسان اس کو بہت ہلکا سمجھتا ہے نا، کیا کام ہے، مسجد میں اذان دینے کا کام کر رہا ہے۔ آج میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک بھلے ہی ان کی وقت اور ان کا مقام ہلکا ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعزاز دے گا کہ ان کا اکرام اور ان کا مقام دیکھ کر اس وقت انسان حج کرے گا، اس وقت کہے گا کاش میں مؤذن ہوتا۔ آج بہت ہلکا سمجھتا ہوں، لیکن مؤذن بھی کیسا ہونا چاہیے، پیشہ ور مؤذن نہیں ہونا چاہیے، میری ڈیوٹی ہے اس لیے ڈیوٹی والا نہیں، بلکہ
مؤذن بھی داعی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی ہے. جنت کو پانے والی کامیابی ہے، جہنم سے چھٹکارے والی کامیابی ہے. جب اس طرح کہ میں خوش قسمت ہوں، یہ کام ملا، بھلے ہی مجھے کام کی مختصر ہو یا زیادہ ہو، تنخواہ ملتی ہے یا قیمت ملتی ہے، لیکن میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں صرف اور صرف یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. ایسوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. کیسا اعزاز ہوگا، کیسا اعزاز ہوگا مؤذنین کا؟ قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں ان کی ہوں گی، دور سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین ہیں. دور سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ خوبصورت قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ مؤذنین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہوگا. ایسے ہی کچھ لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور اللہ کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھیں گے. وہ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کچھ لوگوں کے لیے نور کا ممبر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے اسٹیج بنا دیا جائے گا. ابھی ہم نے پچھلے ایک ہفتے پرانی بات ہے یا 10-15 دن پیچھے جاتے ہیں، مستقل ہمارے یہاں پروگرام چل رہے تھے میدان کے اندر. بڑا اسٹیج بنا دیا جاتا تھا، ہزاروں کی تعداد کرسیوں پر، نیچے بڑا اسٹیج بنا کر کچھ لوگوں کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا تھا اور دور سے نظر آتے تھے کہ ہاں یہ فلانے فلانے ہے کہ نہیں. کل قیامت کے دن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد ہوگی. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے سامنے اسٹیج قائم کیا جائے گا اور اس اسٹیج پر جو نور کا ممبر ہوگا، نور کے اسٹیج ہوں گے، اس پر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کی طرف وہ قائم ہوگا اور ان پر ان کو بٹھا دیا جائے گا. کون ہیں ایسے خوش قسمت؟ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المقسطون، انصاف کرنے والے. اس میں انسان پھنس جاتا ہے، وہ چاہے مولوی صاحب کیوں نہ ہو. معاملہ کیا آتا ہے اس میں پتہ ہے؟ اپنے اور غیر، ذات پات آ جاتی ہے، برادری آ جاتی ہے، رشتہ داری آ جاتی ہے، تعلقات آ جاتا ہے. یہ سارے آنے کی وجہ سے انسان اچھا سا اچھا انسان، بھلے جج بھی بنا کر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اپنے اور غیر کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پھنس جاتا ہے. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو ذات پات اور برادری، رشتہ داری اور تعلقات نہیں دیکھتے. کیا کرتے ہیں؟ انصاف سے کام لیتے ہیں. جو منصف ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ اعزاز ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دے گا کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد کے اندر وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس سے کام لیا؟ انصاف سے کام لیا. کبھی بھی اس نے ناانصافی نہیں کی. ایسے ہی کچھ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، ان کا کیسے اعزاز دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں. حوریں پیش کی جائیں گی ان کے لیے قیامت کے میدان کے اندر. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کہے گا یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، ان میں سے جو چاہے تم لے لو، تمہارے لیے اختیار ہے. اس طرح کا اعلان جب کیا جائے گا تو سب انتظار میں ہوں گے. آخر کون سے ایسے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حوریں جنت میں تو ملیں گی. جنت میں جانے سے پہلے کہاں پر؟ اس میدان کے اندر جہاں ساری انسانیت کھڑی ہوگی، پیش کی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غصے پر قابو پانے والے. یہ کون ہوں گے؟ غصے پر قابو پانے والے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک غصے کو پیتے ہیں، کب؟ جب ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی سامنے والے سے لڑنے کی. غصہ آتا ہے لیکن غصے کو صادر نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے. ایسا غصہ پینا کمال کی بات نہیں ہے. ڈر کے مارے غصہ پی رہے ہو، یہ کمال نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کریں، من کظم غیظا، جو اپنے غصے کو پیتا ہے، وہو قادر، لیکن طاقت ہے اس کے اندر کس چیز کی، ان ینفذہ، کہ اس کو نافذ کرے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے یہ، کیا فرماتے ہیں، غصہ پیتا ہے ایسی حالت میں غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دعاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا اس کو، قیامت کے دن پکارے گا، علی رؤوس الخلائق، ساری انسانیت کے سامنے، کیا کہہ کے، حتی یخیرہ من الحور عین ما شاء، یہ ہے میری پیدا کردہ حوریں، ان میں سے جس کو چاہے تم پسند کر لو۔ یہ تھے کچھ اچھے لوگوں کی صفات جو اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا حشر بھی اس طرح شاندار اور جاندار اور عمدہ ہوگا، اور اس کے بالعکس جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں، ان کا کیسے حشر ہوگا۔ زیادہ نہیں، مختصر 2-3 قسم کے لوگوں کا میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، سود۔ آپ کہو کہ ہم تو سود استعمال نہیں کرتے، دیکھیے ایک تو صاف ستھرا انسان بینک میں اپنی رقم جمع کر رہا ہے، سود آ رہا ہے، اس سے تو آدمی پرہیز کرتا ہے، لیکن سود کے جو بزنس کے ایسے ایسے طریقے اب معاشرے کے اندر رائج ہو گئے ہیں، انسان سود کو سود سمجھتا ہی نہیں، ادھر ادھر سے گھوم گھما کر کے دلائل الگ الگ قسم کے پیش کر کے حرام چیز کو حلال کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اغیار کوشش کرتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے مولویوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ کیسے مولوی ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کو قرآن حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، خالی جبے والے، قبے والے، داڑھی والے ہوتے ہیں، ویسوں کا استعمال کر کے اغیار اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے سودی کاروبار کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جو سودی کاروبار کرتے ہیں یا سود کھاتے ہیں یا لوگوں کو کھلاتے ہیں یا اس کے اندر ملوث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی، یہ ان کا کیسا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاگل بن کر اٹھیں گے، دیوانے بن کر اٹھیں گے، اپنے بدن کو نوچتے ہوئے۔ ایک دیوانہ جو انسان ہوتا ہے، پاگل قسم کا انسان ہوتا ہے، جس کو اپنے بدن کا، اپنے کپڑے کا، اپنے لباس کا، اپنے حلیے کا ہوش نہیں رہتا، ایسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا جیسے کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو، شیاطین کا اثر ہو، کیا ہوتا ہے، کیسی حالت ہوتی، کیسا پریشان رہتا ہے، ایسے اٹھایا جائے گا۔ کون؟ جو سود کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں اٹھیں گے جیسا کہ شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، یا شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا ہو، جنات کا اثر ہو، جس کی وجہ سے اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، ماری جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، جو بے کو بھی کیا کہتے تھے، ربا ہی کہتے تھے۔ بھئی سود بھی اور بزنس بھی ایک ہی ہے، سود میں بھی فائدہ ہے اور بزنس میں بھی فائدہ ہے۔ اس طرح لوگوں کو بہلا پھسلا کر دونوں کیٹیگری کو ایک کر کے پیش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ جنات کا اثر ہو گیا ہو، جبکہ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار بزنس جائز ہے، لیکن سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حرام قرار دیا۔ یمحق اللہ الربا، سود کا استعمال کرنے والے کبھی بھی ان کی زندگیوں کے اندر برکت نہیں رہتی، ساری زندگی بے برکتی ہی رہتی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک انسان کے تعلق سے آئے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ ایسے ہی کچھ لوگ کل قیامت کے دن فالج زدہ، جس کو پیرالائز کہتے ہیں نا، آدھا بدن پورا ایک دم شل ہو گیا ہو، جس میں جان نہ ہو،
ایسی حالت کے اندر لڑکتا ہوا انسان اٹھے گا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا؟ سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کی حالت ہوگی کہ ایسے پورا آدھا بدن ان کا فالج زدہ لڑکتے ہوئے گرتے ہوئے اپنے بدن کو اپنے ایک عضو کو دوسرے عضو کے سہارے سے اٹھا کر چل رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول یہ کون ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی 2 یا 3 بیویاں ہوں گی۔ آپ کہو گے یہ کیا بتا؟ اسلام کے اندر 2 3 4 تک کی بیویوں کی اجازت ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کی 2 بیویاں ہوں گی 3 بیویاں۔ یہاں پر بھی انصاف کا معاملہ ہوگا۔ 2 3 4 کرنے سے منع نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر آپ انصاف سے کام لے سکتے ہو تب۔ آپ نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی اوپر سے آپ کا دھیان ہی ہٹ گیا، اب سارا فوکس دوسری والی بیوی کی طرف، اسی کو بھر رہے ہو، سب کچھ اسی کی طرف آپ کا دھیان ہے، پہلی والی پریشان ہے آپ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو، جتنا اس کو کھلاتے ہو اتنا اس کو کھلاؤ، جتنا اس کو پہناتے ہو اتنا اس کو پہناؤ، جتنا ٹائم اس کو دیتے ہو اتنا ٹائم اس کو دو۔ اگر ناانصافی کرو گے اور آپ کے اندر انصاف کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس کی 2 2 3 3 4 4 بیویاں ہوں گی اور ناانصافی سے کام لیا ہوگا، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آدھا بدن اس کا فالج زدہ ہوگا اور ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک اور کے تعلق سے، اور اس کو لوگ تو عیب ہی نہیں سمجھتے، وہ کیا ہے؟ مانگ کر کھانا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ سب سے بہترین کمائی انسان کی اپنی محنت کی ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگ کر کھاتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ کچھ زخمی چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، یہ وہ ہوں گے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے۔ ایک ہوتا ہے بیچارہ پیشاور، ایک پائی کے لیے 10 10 20 20 پیسے کے لیے، روپے کے لیے گھوم پھر کر مانگ کر کھاتا ہے۔ بعضے ایسے ہوتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی سرٹیفکیٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے پیسے اینٹتے ہیں۔ ان کے تعلق سے جو مانگ کر کھاتے ہیں، کیسے؟ طاقت ہے، قوت ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، لیکن محنت نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ مانگ کر کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ ان کے چہرے کل زخمی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ذرا سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسألہ کدن، مانگ کر کھانا کیا ہے؟ بہت ہی بری بات۔ ایسا ہے یکد بہا الرجل وجہہ، جس کے ذریعے سے انسان اپنے چہرے کو کیا کرے گا؟ نوچے گا۔ چہرہ ہوگا، گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈی نظر آئے گی۔ انسان اگر صحت مند رہتا ہے، وقتی طور پر اگر بیماری آ کر تھوڑا سا دبلا ہو جاتا ہے، شکل اس کی اچھی نہیں لگتی، انسان بعض مرتبہ پہچان نہیں پاتا، ارے تو ہے، میں پہچان ہی نہیں پایا، کہتا ہے کہ مجھے فلانی بیماری ہو گئی، تو پھر اس وقت کیا ہوگا جب انسان کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا؟ کیسی ذلت ہوگی ہے، کیسی رسوائی ہوگی۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب منصب کے تعلق سے، جن کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، کرسیاں ہیں، ان کے تعلق سے، یہاں تک کہ شریعت کی اگر نگاہ کے اندر دیکھا جائے، یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا خزی و ندامہ، یہ کرسی سوائے ذلت اور ندامت کے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے مانگنے سے، چھیننے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انصاف سے کام لیتے ہیں، اور پھر زبردستی کے مارے چھین کر لینا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ کل قیامت کے دن جو منصب والے ہوں گے اور اس کرسی کا صحیح انہوں نے استعمال نہ کیا ہوگا، وہ چاہے کسی بھی کمیٹی کا منسٹر یا ذمہ دار کیوں نہ ہو،
ان کے بدن کے اندر جھنڈے گڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے اندر جھنڈے گڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ جھنڈے ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوں گے۔ دور سے ہی لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے ہاں کہ یہ فلانے فلانے لوگ۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی تھی، اللہ نے ان کو کرسی دی تھی، صدارت کی کرسی، سیکریٹری کی کرسی، منسٹری کی کرسی، وزیر اعظم کی کرسی، وزیر اعلیٰ کی کرسی، اور لیکن انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا، تو اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اور آخری بات، قرآن کے اندر یہ ایک آیت ہم بارہا پڑھتے ہیں، کون سی آیت ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ آیت بڑی ہے، خالی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کر کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے بن کر اٹھیں گے، اندھے بن کر اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، اے اللہ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کے اندر کیا تھا؟ بینا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے ذکر سے کیا کیا تھا؟ اعراض کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے پاس حق آیا، تمہارے پاس حق آیا، نبی کے ذریعے سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تم تک پہنچی، لیکن تم ساری زندگی اس کی کیا کرتے رہے؟ مخالفت کرتے رہے، بات بات پر اللہ کے کلام کو پسے پش ڈالتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تم ہلکا سمجھتے رہے، مخالفت میں آگے آگے رہے۔ ایسوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کیا کرے گا؟ اندھے بن کر اٹھائے جائیں۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا مطلب حق کا ٹھکرانا ہے، اور حق کے ٹھکرانے کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ انسان حق کو ٹھکراتا ہے، کہتا میں نے کہاں تکبر کیا؟ حق کا ٹھکرانا یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ ایسوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کل قیامت کے دن کیسے کرے گا؟ اندھے کے ساتھ۔ اور بھی بہت ساروں کا ذکر۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان جیسے جیسے اعمال کرے گا اور جیسے اس کی موت آئے گی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حالت میں کل قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، ایسے ہی حشر ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ کرے، اپنے نیک بندوں کے اندر، نیک بندوں کے زمرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بندوں کے زمرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو۔ اے اللہ جب تک ہم کو تو زندہ رکھ، ایمان پر اور اسلام پر رکھ، جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام پر آئے۔ اے اللہ شرک اور بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے، اے اللہ تو میرے اور آپ، اے اللہ میری اور ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔